بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی اور میری دینی بہنیں، رمضان المبارک میں تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے۔ تہجد کے تو ویسے ہی بڑے فضائل ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے، نیک لوگوں کا شعار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو عام دنوں میں تو تھوڑا تہجد پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت بخشے۔ البتہ رمضان میں تہجد پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں چونکہ عام طور پر ہم سحری کرنے اٹھتے ہیں، اور سحری کا ٹائم جب تک رہتا ہے تب تک تہجد کا بھی وقت رہتا ہے، بڑا آسان ہے۔ آپ کیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سحری کے لیے اٹھے ہیں، جب تک سحری ادھر تیار ہو تب تک آپ وضو کر کے آپ ادھر تہجد پڑھ لیں، جب تک وہاں دسترخوان بچھے، یا یہ کہ آپ نے پہلے سحری کر لی، ابھی سحری کے وقت میں 10 منٹ 15 منٹ باقی ختم ہونے میں، آپ اس وقت کیا کریں، وضو کریں بہترین، اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت جتنی چاہے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا اس وقت سنے گا۔ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے، وہ ماہ مبارک بھی ہے، شب بھی ہے، تہجد کا بھی وقت ہے، اور اس وقت دنیا کے لوگ سب سوئے پڑے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دوستو بزرگوں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اچھا، یہاں پر 2 مسئلے اور سمجھ لیں۔ یہ جو تہجد پڑھ رہے ہیں آپ، چاہے مسجد میں جا کر پڑھیں یا اپنے گھر میں پڑھیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ مسجد میں جا کر پڑھنے کا یا گھر پر پڑھنے کا، دونوں میں ایسا نہیں کہ مسجد میں جا کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، آپ گھر پہ بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں اگر یکسوئی حاصل نہ ہو، گھر میں دوسرے کچھ مسائل ہوں، تو آپ مسجد میں جا کر پڑھیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ دوسری چیز بڑی اہم ہے، کبھی کبھی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے مان لو 5 منٹ کے بعد 8 منٹ کے بعد ہونے والی ہے، تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہو جاوے، بھلے ابھی اذان نہ ہوئی ہو، ابھی آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ سحری کا وقت جب تک رہتا ہے تب تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ تو ہمیشہ دھیان رکھیں، اپنے علاقے میں اپنے امام صاحب سے مل کر، کوئی عالم صاحب مفتی صاحب ہو ان کے پاس بیٹھ کر، یا جنتری میں دیکھ کر، یا ایسی ایپس ہوتی ہیں جس میں نماز کے اور روزے کے پورے اوقات ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھ کر اطمینان سے یہ کام کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ یاد رہے تو اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں، تہجد کی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، پوری امت کے لیے دعا کریں، ہر ایک مسلمان کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔